لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، عن الرضا عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله يقول كلمة لا إله إلا الله حسني من دخل في حسني أمن من عذابي بشرطها وشروطها. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اس پر مسرت موقع پر روز ولادت حضرت علی الرضا علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. چند باتیں بعنوان تمہید، اس کے بعد کے علماء تقریر فرمائیں گے. امام رضا علیہ السلام نے ایک حدیث نقل کیا نیشاپور میں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. من دخل فی حسنی امن من عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا عذاب خدا سے. لیکن اس میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شروط میں سے میں ہوں. کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کی ابتدا خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ فاران پہ کیا تھا. کفار سے گفتگو کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ. ذات باری تعالیٰ وہ وجود ہے کہ جو حی ہے لا یموت ہے، اور مخلوق خدا حی ہے لیکن مر جانے والے ہیں. تو یہ دو جملے، ایک حی لا یموت کہ جس کا تعلق باری تعالیٰ سے ہے، اور ایک حی یموت ایسے زندہ کہ جو مر جانے والے ہیں، اس کا تعلق مخلوقات سے ہے. یعنی وہ ذات لا متناہی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ ذات متناہی ہے کہ جس کی انتہا موت ہے. اور آپ یاد رکھیے کہ چھوٹی شے جب کسی بڑی شے میں، چھوٹی ذات جب کسی بڑی ذات میں مل جاتی ہیں اور فنا ہو جاتی ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کا وجود تو ہوتا ہے لیکن اپنے شناخت کو کھو بیٹھتے ہیں.
جس طریقے سے انسان کا وجود ہے لیکن جب تک زندہ ہے تب تک اس کی شناخت ہے، لیکن جیسے ہی وہ مرا تو وجود تو رہتا ہے، اس کی شناخت مٹ جاتی ہے اور لوگ کہنے لگتے ہیں مٹی آ گئی، مٹی اڑ گئی، مٹی چلی گئی۔ اسی طریقے سے اگر نمک کے انبار میں کوئی شے چلی جائے تو نمک میں جانے کے بعد وہ شے موجود تو رہے گی، اس کا وجود تو رہے گا، لیکن شناخت مٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے قطرہ جب گرتا ہے سمندر میں تو جب تک نہیں گرتا سمندر میں تب تک اس کا وجود بھی ہے اور اس کی شناخت بھی ہے، اس کی شناخت بھی ہے، لیکن جیسے ہی وہ قطرہ سمندر میں گرا وجود تو پا لیتا ہے لیکن شناخت کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ جب باری تعالیٰ کے بارگاہ میں اور اس کی ذات میں دیکھا جائے گا تو جو ذاتیں اس ذات مقدس سے مل جاتی ہیں یا اس میں فنا ہو جاتی ہیں، جسے فنا فی اللہ کہا جاتا ہے، جسے فنا فی اللہ کہا جاتا ہے، تو جب بندہ خدا کا محب، خدا کا ماننے والا، خدا کا چاہنے والا، خدا کا عارف، خدا کا اطاعت گزار اگر خدا کی چاہ میں فنا ہو جاتا ہے تو وجود بھی باقی رہتا ہے، شناخت بھی باقی رہتی ہے، وجود بھی باقی رہتا ہے اور شناخت بھی باقی رہتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ ہمارا محمود ہے اور جب بندہ فنا ہوا تو محمد کہلایا، اللہ ہمارا عالی ہے اور جب بندہ فنا ہوا تو علی کہلایا، اللہ ہمارا فاطر ہے، جب اس کی چاہنے والی فنا ہوئی تو فاطمہ کہلائی، اللہ محسن ہے، جب بندہ فنا ہوا تو حسن کہلایا، اللہ قدیم الاحسان ہے، جب بندہ فنا ہوا تو حسین کہلایا، اللہ معبود ہے، جب بندہ فنا ہوا تو زین العابدین کہلایا، اللہ علام الغیوب ہے، جب بندہ فنا ہوا تو باقر العلوم کہلایا، اللہ صادق الوعد ہے، جب بندہ فنا ہوا تو بندہ صادق الائمہ کہلایا، اللہ غفور و غفار ہے، جب بندہ فنا ہوا تو موسیٰ کاظم کہلایا، اللہ راضی و مرضی ہے، جب بندہ فنا ہوا تو علی رضا کہلایا، اللہ کریم ہے، جب بندہ فنا ہوا تو جواد تقی کہلایا، اللہ پاکیزہ ہے، سبحان ہے، منزہ ہے، جب بندہ فنا ہوا تو علی نقی کہلایا، اللہ غیبت والا ہے، جب بندہ فنا ہوا تو عسکری کہلایا، اللہ غیبت والا ہے، جب بندہ فنا ہوا تو قائم مہدی کہلایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب کوئی بندہ اللہ سے یا اللہ میں فنا ہو جاتا ہے تو وہ فقط زندہ ہی نہیں رہتا بلکہ اس کی شناخت رہتی ہے۔ تو جس کی شناخت رہتی ہے اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں کہ زندہ بھی رہے، ہمارا وجود بھی رہے اور ہماری شناخت بھی رہے۔ اور پیغام یہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے دے دیا کہ کیسے ہم بچے رہ سکتے ہیں، ہمارا وجود رہ سکتا ہے اور کیسے ہماری شناخت بھی باقی رہ سکتی ہے۔ تو امام نے نیشاپور میں جب اعلان کیا تھا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، تو اس میں ایک بات کہی امام نے، آمنا من عذابی، تو جو آمنا من عذابی کہا تو امام نے اس بات کی ضمانت لیا کہ بندہ جیسے ہی حسن کلمہ میں داخل ہو گیا
بندہ اپنا وجود پا گیا۔ اس کے بعد جب امام نے کہا بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا، اور جیسے ہی شرائط امام کو ماننے لگا تو وجود کے ساتھ ساتھ شناخت بھی پا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اگر حسین ہے تو ہم حسینی، ہمارا وجود اور ہماری شناخت، اگر وہ علی ہے تو ہم علوی، اگر وہ فاطمہ ہے تو ہم فاطمی، اگر وہ حسن ہے تو ہم حسنی، اگر وہ حسین ہے تو ہم حسینی، اگر وہ زین العابدین ہے تو ہم عابدی، اگر وہ محمد باقر ہے تو ہم باقری، اگر وہ صادق ہے تو ہم صادقی، اور اگر وہ کاظم ہے تو ہم کاظمی، اگر وہ علی رضا ہے تو ہم رضوی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل قبول فرما، ہم سب کو عمل صالح انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ بار اللہ ہم میں جو بیمار ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار اللہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار۔